ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے، جب بھی میں کہتا ہوں نا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے والد صاحب کا اسٹائل یاد آ جاتا ہے اصل میں۔ والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے، ایک مولوی صاحب بیمار تھے نا، تو مختلف حکیم آئے، سجیشن دی کہ اس کو کریلے کا جوس پلاؤ، ٹھیک ہے، حکیم لوگ تو یہی پلاتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایسا کرو کہ فلانی معجون کھلا دو، فلانی معجون کھلا دو۔ وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں نا، جیسے بالکل بے ہوش، آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ، مولوی صاحب کی ایک دم آنکھ کھلی۔ ایک نے کہا ان کو کیا پلاؤ، دودھ جلیبی، ایک دم مولوی صاحب حرکت میں آئے نا۔ اچھا وہ کہہ کے خاموش ہو گیا، پھر دوسرے نے کہا ان کو فلانے کا جوس پلاؤ، فلانے کا جوس پلاؤ۔ تو مولوی صاحب کا خیال تھا لوگ اس کی بات کو خود ہی ویلیو دیں گے، دودھ جلیبی والی کی بات کو، تو وہ لوگ ویلیو دے نہیں رہے۔ تو پھر مولوی صاحب نے پوری آنکھیں کھولی، بولے بھائی اس کے بھی تو سنو کیا کہہ رہے، اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی۔ وہ ایک خاتون جو تھی نا، بڑی گاڑی میں سفر کر رہی تھی، تو ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دو، خاتون نے دے دیا۔ خاتون نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، کہہ رہے گاڑی میں تو گھوم رہی ہے کہ اب جہاز اڑائے گی کیا؟ اور کیا دعا کروں؟ دعا تو ہمارے لیے کر، ہم بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ ایک چوہا جو ہے نا، اس نے ہاتھی نہا رہا تھا اس میں تالاب میں، چوہے نے ہاتھی سے بولا یار 2 منٹ کا کام ہے، ذرا باہر آنا۔ وہ دریا میں نہا رہا تھا ہاتھی۔ ہاتھی نے بولا بھائی میں باہر نکلوں گا پورے تالاب دریا سے، میرے لیے آسان نہیں ہے، میں ہاتھی ہوں، تو گڑک کر کے جاتا ہے، ایسے کر کے باہر آ جاتا ہے، بہت ٹینشن ہوگی، کام بتا۔ نہیں کام نہیں، بہت ضروری کام ہے، باہر آئے۔ وہ بیچارہ اتنی مصیبت سے ہاتھی دریا سے باہر نکلا، چوہے سے بولا بتا کیا کام ہے۔ چوہا کہہ رہا ہے بس کچھ نہیں، میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا کہیں تو۔ یہ بھی کیا ہے، کانفیڈنس۔ وہ ایک آدمی تھا، دونوں شادی شدہ تھے نا دوست، ایک نے دوسرے سے پوچھا بتا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے۔ اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا، بیوی کا غلام ہوں، بڑی مظلوم ہوں، اپنی ذلت بھی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا۔ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تیرے بھائی کی بدمعاشی تو تجھے پتہ ہی ہے۔ کہہ رہا ہے صبح اٹھتا ہوں، چائے اپنے لیے میں خود اس لیے بنا دیتا ہوں کہ یار میں خود اچھی چائے بنا لیتا ہوں، تو میں جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں چل تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ اس میں ڈال دوں یار، جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی۔ یار پھر میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو یار، تو پھر میں جب 1 پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دے یار، تیری بھابھی بھی کھا لے گی۔ کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں، دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں تو لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں، اور جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے گی۔ شام کی چائے تو تجھے پتا ہے، میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں 1 کپ اور ڈال دو، تیری بھابھی بھی پی لے گی۔ اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں، اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی، یار اس میں شوربہ زیادہ کر دو۔ برتن رہ گئے تو پھر مجھے خیال ہوتا ہے تیری بھابھی تھک گئی ہوگی بہت زیادہ، یہ بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے، اس لیے برتن میں خود ہی دھو لیتا ہوں۔ تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہی کہتا ہے میری بھی ایسے کتوں جیسی گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے۔ گزر تو میری بھی رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا۔ یہ جتنے بڑے بڑے پھینکو آ رہے ہیں، ایسا اسٹائل ان کا دیکھیں آپ، ایسا کیجیے کہ ناف پہ ایک ہے، وہ سب سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ رات کو تھوڑے سے اپنی سرسوں کے تیل ناک پہ لے کے لیا، تھوڑا سا تیل سرسوں ناک۔ یہ ڈیفینس میں بیان ہو رہا تھا بھائی صاحب کا، وہ جو محترم ہے، تو وہ اسٹائل دیکھیں آپ، تھوڑے سے سرسوں کا تیل لے کے یہاں ناخنوں پہ تھوڑا تیل لگائیں، تھوڑا سا تیل یہاں تھوڑا لگا دیں۔ 75 بیماریوں کی شفا ہے اس میں، 75 بیماریوں کی تو فہرست ہی پیش کر دے، میں 5-6 بڑی بیماریاں، ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا۔ 75 بڑی بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ پھینکے جاؤ، ناف میں تیل لگا لیا، وہ ناخنوں پہ بھول گیا تھا، یہاں بھی ناخنوں پہ بھی تیل ہے، اسٹائل وہی ہوگا نا، ایسا نہ غلط اسٹائل سے پھر الٹا نقصان ہو جائے۔ یہاں ناخنوں پہ بھی تیل لگائیں، یہاں تیل لگا لیں، یہاں تیل لگا لیں، تھوڑا سا لگا لیں ناف پہ۔ وہ ایک آدمی کی زبان میں اٹکن تھی، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، یہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، گالی دی کسی کو نا، اب جس کو گالی دی اس نے جا کے پولیس والے کو بولا یار یہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ پولیس والے نے پوچھا بھائی تو اس کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس نے مجھے ایک گھنٹہ پہلے گالی دی تھی۔ تو پولیس والے نے کہا جب گھنٹہ پہلے گالی دی تھی تو بھی 1 گھنٹہ پہلے گالی دے دیتا؟ کہہ رہے دی تو وہیں تھی، نکلی اب جا کے، سمجھ رہے 1 گھنٹے کے بعد جا کے، وہ سمجھ رہے ہو۔ تو وہ ایک آدمی تھا نا، بار بار دعا مانگتا تھا، اے اللہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، موت دے دے۔ کسی کو شرارت سوجی، درخت پہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا نا، وہ یہ نیچے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، موت دے دے۔ اوپر سے اس نے نا پھندا بنا کے رسی پھینکی، اب رسی اس کے سامنے پھندا لٹک رہا ہے، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے، اے میرے بندے سر دے دے اٹھا لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا، صحیح ہے نا۔ وہ ایک پیر صاحب جو تھے نا، لوگوں کو سمجھاتے تھے جو کی روٹی کھایا کرو، دال کھایا کرو،
اور یہ کھایا کرو اور کدو کھایا کرو, لوکی کھایا کرو. ایک دن وہ کسی کے ہاں دعوت میں چلے گئے, وہ کدو اس نے پکائے ہوئے تھے کہ پیر صاحب بہت سادہ ہیں تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, کدو. تو پیر صاحب کو آ کے کہنے لگا, پیر صاحب آپ کو کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف, آپ کو کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف. اس نے کہا کوئی بے غیرت سا مرغا کھلا دے, وہ زیادہ بہتر, شریف کو چھوڑ. صحیح ہے نا, کوئی کیا کھلا دے تو, شریف وریف چھوڑ, بے غیرت سا مرغا کھلا. ایک مرغا نا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, تو مرغے بھاگتے ہیں مرغیوں کے پیچھے, وہ بیچاری گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے کمبخت جان دے دی, غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا. اس مرغے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. خیر, وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا, بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے. کوئی بزرگ آئے, کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ کہتا ہے پھر کیا ہوگا, اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے, دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے, منہ سے بھی نکال رہا ہے, بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں میٹرک کرنا. کتنے سال میری؟ 10 سال میں. انکل 10 سال میں میٹرک کیا, پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا, انٹر ہو جائے گا. پھر کیا؟ پھر BA کر لینا. پھر کیا؟ پھر جی ماسٹرز کر لینا. پھر کیا؟ پھر جی یہ کر لینا, وہ کر لینا. 18-20 سال نکال دیے اس کے نا. انکل پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا؟ جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری. پھر کیا ہوگا؟ بڑا گھر بنانا. پھر کیا ہوگا؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو کہہ رہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں. انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا, اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کہ نہ ہو. وہ ایک پرینک دیکھا تھا, اس میں پرینک نہیں تھا, ایک ٹک ٹاک پہ ایک مزاحیہ کلپ آیا تھا کہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نے بہت سارے پیئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک بندہ جا کے فون سنتا ہے کہ وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کہتا ہے وہ, کہ بھائی وہ تم, ہاں تمہاری گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ساری لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں. اس کے غور سے دیکھو, کوئی فون کیا کہ تمہاری گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ, ساری لڑکیاں اٹھ کے بھاگ گئی. تو ہر ایک کو صرف تم چل رہے ہیں مارکیٹ میں.